گاڑ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ کویرات میں بیان کرتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا اے میری پیاری بندی کس جرم میں تیرے باپ نے تجھے زمین میں گاڑ دیا، کس جرم میں تیرے باپ نے تجھے پیٹ میں آباشن کرا دیا، کیا جواب دے گی بچی؟ وہ الہی میرا جرم اتنا تھا کہ میں لڑکی ہو کر پیدا ہو رہی تھی، جو میرے والدین کے لیے میری دادا دادی کے لیے گوارا نہ گزرا، اور میری ماں کو اسپتال بھیج کر انہوں نے پیٹ ہی میں مجھے آباشن کے ذریعے مار دیا۔ کیا اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل پر جنت کا ایوارڈ دے گا، جنت میں داخلے کی سرٹیفکیٹ دے گا؟ میرے بندے بڑا اچھا کام کیا، جا جنت میں بلائے گا؟ ارے اللہ جہنم میں ڈھک لے گا۔ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا، جو آدمی کسی نفس کو بغیر حق، بغیر کسی حق کے قتل کرے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، یہ لوگ عنقریب جہنم میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ ناحق بڑی جان کو قتل کرے تو جہنم میں جاری، اب معصوم بچیاں کو قتل کرے کیا جنت میں جاتی سمجھے؟ اسلام جب آیا تو لڑکیوں کو، عورتوں کو ایک مقام دیا، بچیوں کو قتل سے روکا، بلکہ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے من عال جاریتین او اختین کان معی فی الجنہ، جو آدمی دو بچیوں کا باپ ہے یا جو شخص دو بہنوں کا بھائی ہے، اگر وہ بچیوں کی پرورش کرے اور ان کو پال پرورش کر کے بڑا کر کے نکاح کر کے روانہ کر دے، ایسے بچیوں کا باپ، ایسے بہنوں کا بھائی میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا۔ آپ علیہ السلام اپنی دو انگلیوں کو ملا کر اشارہ کر کے بتائے ایک حدیث میں، اور جو حدیث میں دو انگلیوں کو ملا کر بتائے صحیح مسلم 2631 نمبر کی حدیث، اور ایک حدیث ابن ماجہ کی 3660 پر 9 نمبر کی حدیث میں نبی نے بیان فرمایا کہ من کان لہو ثلاث بنات، جس کی 3 بیٹیاں، فصبر علیہن، صبر کیا، واطعمہن وسقاہن وکساہن، ان کو کھلایا پلایا پہنایا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے بالغ ہونے کے بعد نکاح بھی کر کے بھیج دیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کن لہو حجابا من النار یوم القیامہ، قیامت کے میدان میں ایسی بچیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس والدین کے لیے جہنم میں جانے سے آڑ بن جائیں گی، جہنم میں جانے نہیں دیں گی۔ نبی علیہ السلام کے دربار میں ایک ماں آتی ہے اور سوال کرتی ہے اے اماں عائشہ میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا، میری بچیوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، مجھے کھانے کے لیے کچھ ہے تو دے دو۔ اماں عائشہ کہتی ہے 3 کھجور تھے، میں نے اس کے حوالے کر دیا، 2 کھجوریں 2 بچیوں کو کھلا دی، 1 کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے وہ ماں خود بھوکی رہ کر بچیوں کو کھلا کر بھوکی پیاسی نکل گئی۔ نبی علیہ السلام سے واقعہ اماں عائشہ بیان کرتی ہیں اے اللہ کے نبی وہ ماں اپنے منہ کا نوالا اپنے بچوں کو کھلا کر بھوکی پیاسی چلی گئی۔ نبی نے کیا فرمایا اے عائشہ تم گواہ رہنا کل قیامت کے دن یہ بچیاں اس والدہ کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ جنت میں جانے کی ضمانت اور جنت میں جانے کی سرٹیفکیٹ دیا اسلام، بشرط یہ ہے کہ والدین توحید پرست رہیں، شرک و بدعات سے پاک رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی آئے تھے، سنن الدارمی کی حدیث ہے، ایک صحابی آئے تھے، حدیث نمبر 2 ہے، اور انہوں نے فرمایا تھا اے اللہ کے نبی میں زمانے جاہلیت میں کئی بچیوں کو گاڑ دیا، ایک بچی دوسروں کے گھر میں پل رہی تھی، بڑی ہونے کے بعد مجھے پتا چلا یہ میری بچی ہے، میں اسے لے گیا اور ایک کنویں میں لے جا کر دھکا دے دیا۔ اے اللہ کے نبی میری بچی جب کنویں میں ڈوب مر رہی تھی اس کے زبان کے آخری جملے یا ابتاہ یا ابتاہ، اے میرے ابا جان اے میرے ابا جان پکار رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے سنا تو فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکف دمع عینیہ، اللہ کے نبی اپنی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے صحابی کے واقعے کو سن کر، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ وضع عن الجاہلیت ما عملوا، اے اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ نے زمانے جاہلیت کے اعمال کو معاف کر دیا، آئندہ سے یہ گناہ نہ کرنا، اسلام قبول کر چکے ہو اسلام میں یہ جرم نہ کرنا۔ اسلام نے عورت کو مقام دیا،
معاشرے سے یہ سب سے بدترین عمل کو ہٹا دیا. لیکن آج کے درندے، ہاں بلا شک و شبہ ایسے نالائقوں کو میں درندے بولتا ہوں جو اپنی معصوم بچیوں کو پیٹ میں مار دیتے ہیں. درندے نہیں تو اور کون ہیں یہ لوگ؟ درندے پیٹ میں اباشن کر کے گرا دیتے ہیں. اللہ سے ڈریے. قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کے سامنے؟ اللہ رب العالمین جب سوال کرے گا کس جرم میں تیری بچی کو تو نے مارا، کیا جواب دو گے؟ معاشرے سے یہ بیماری ختم کیجئے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کل کے نوجوان دنیا کی عیاشی اور عشرت میں پڑے ہوئے ہیں. آج 29 دسمبر ہے بروز سنڈے، کل 30 دسمبر بروز منڈے، پرسوں 31 دسمبر بروز ٹیوزڈے، منگل کا دن 31 دسمبر. رات کے 12 بجیں گے ایک ماحول چھا جائے گا ہیپی نیو ایئر کا، اور سارے نوجوان گلیوں سڑکوں میں اتر پڑیں گے اور سیکنڈوں کو گننے لگیں گے، الٹا گننے لگیں گے. 11 بج گئے، 59 منٹ ہو گئے، اب آخری منٹ چل رہا ہے ہیپی نیو ایئر آنے کا. اب گن رہے ہیں 10 9 8 7 6 4 3 2. بمڑا مارتی جیسے گدے بمڑا مار رہی، جیسے گلی کے کتے بمڑا مار رہی، چیخ مارتے اور اچھلتے جیسے آسمان میں آتش بازیاں چل رہی ہیں، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے اس کے نیچے بھی بڑا بم بار لگا دیا گیا، اور جیسے اس پلس سیکنڈ کے پیچھے لوٹ رہے ہیں اور یہ اچھل رہا ہے، ناچ رہا ہے، ہیپی نیو ایئر منا رہا ہے. ارے نادان، تیری عمر کا 1 سال کم ہو گیا، ایسا خوشی منا رہا گویا آسمان سے اللہ تجھے 1 سال اضافہ کر کے دے دیا. لے بندے، 60 سال جینے کا 61 سال جی لے، میں اور 1 سال تحفے میں دے رہا ہوں. ایسا خوشیاں منا رہا. ارے پاگل، تیری عمر میں 1 سال کم ہو گیا، افسوس کر، اپنے اعمال کا محاسبہ کر. 1 سال کم ہو گیا، کیا کیا میں نے؟ کیا نمازیں پڑھا؟ کیا روزے رکھا؟ کیا قرآن کی تلاوت کیا؟ صدقہ خیرات کیا؟ بھلائی کا حکم دے کر برائی سے روکا؟ والدین کی خدمت کیا؟ کیا نیکیاں کیا؟ کیا برائیاں کیا؟ اپنے اعمال کا محاسبہ تو کر. اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں ہے، ساری برائیاں ہمارے اندر. ہیپی نیو ایئر منانے چلے گئے، جیسے ہی برتھ ڈے آیا ہیپی برتھ ڈے، جیسے ہی شادی کا سالگرہ آیا ہیپی اینیورسری ڈے. ارے کون سی سکھایا یہ؟ یہودیوں کا کلچر، نصرانیوں کا کلچر، دیکھا دیکھی چلہ پھوکی ادھر سے آیا ہمارے پاس یہ. اللہ اکبر. نبی نے کیا فرمایا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم. جو جس قوم کی کاپی کرے گا قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اللہ جگائے گا. ساحلی سمندر پر ہوٹل بک کرتے ہیں لوگ، لڑکیوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں رات بھر. ہیپی نیو ایئر کا جشن عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہوئے بتایا جاتا ہے، رات بھر شراب پی جاتی ہے، کلبوں میں ناچا جاتا ہے، ڈی جے باجے لگا کر خوب ناچ کر عیاشی کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے یبعث کل عبد علی ما مات علیہ. قیامت کے میدان میں ہر آدمی کو اسی عمل پر جگایا جائے گا جو عمل کرتے کرتے وہ دنیا سے مر گیا. اللہ نہ کرے ہیپی نیو ایئر کے جشن میں شراب پیتے، کلبوں میں ناچتے، لڑکیوں سے زنا کرتے، تمہاری موت آ گئی. اللہ تعالیٰ ایسے ہی عیاشیوں کے ساتھ، ایسے ہی گنہگاروں کے ساتھ قیامت کے دن جگائے گا. آپ کو جگائے گا. ہاں، نیکیاں کرتے مرو گے، نیک اعمال کی شکل میں اللہ اٹھائے گا. حج کرنے والا حاجی اگر دوران حج